عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت کھل گئی ہے. اس میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کا نام بھی شامل ہے. جب سے عمران خان کو قابو کیا ہوا نا تب سے سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. لطیف کھوسہ کو غلط فہمی ہوئی ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہ شہباز گل صاحب کی تو پھر چھٹی ہو جائے گی. خدیجہ شاہ جو ہے ان کے لیے ایک نئی پرابلم شروع ہو چکی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا فوکس دن ہے. ایک تو عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت کھل گئی ہے. یہ مصیبت کیا ہے اس کی تھوڑی دیر میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل آڈیو لیک ہوئی تھی جو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی, اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کا رد عمل سامنے آیا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے رہنما انٹرا پارٹی الیکشن میں کس کس عہدے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. صرف ابھی تک تو فوکس جو ہے وہ گوہر خان صاحب کے اوپر تھا, لیکن ہم باقی لوگوں کے نام بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف آگے کیا پلان کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریں. سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کر لیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج پھر بڑی پازیٹیو سینٹیمنٹ کے ساتھ اوپر گئی. 61,691 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ آج کلوز ہوئی ہے. یہ بڑا ہی ہائی آرڈر ہے, ہائی نمبر ہے جس لیول کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کلوز ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی 70,000, کچھ کہہ رہے ہیں 75,000 پوائنٹس تک بھی جو ہے وہ یہ مارکیٹ جا سکتی ہے, لیکن فی الحال سینٹیمنٹ بہت اچھا ہے. اچھا, ویسے اس چیز کو نون لیگ والے بڑا کیش کر رہے ہیں. نون لیگ والے اس دن عظمہ بخاری صاحبہ میرے شو کے اندر آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا آپ دیکھیں وہ عمران خان صاحب کو کہتی ہیں, دیکھیں وہ فتنہ جب سے ہم نے اندر بند کیا ہے نا, دیکھیں پورا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ زبردست پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہے, چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسری چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں, تو وہ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب سے عمران خان کو قابو کیا ہوا نا تب سے سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. خیر, البتہ امریکی ڈالر جو ہے آج کاروبار میں کے آغاز میں انٹر بینک میں مزید سستا ہو گیا. ڈالر 57 پیسے سستا ہو کر 284 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. کل 285 روپے 17 پیسے کے اوپر جو ہے وہ ڈالر کلوز ہوا تھا, تو اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے. الیکشنز کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے آج غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے. انہوں نے کہا حلقہ بندیاں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں, اب باقی سب کچھ بھی اپنے وقت پر ہوگا. ہم سب کچھ اپنے وقت سے پہلے کر رہے ہیں. الیکشن شیڈیول آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی. انتخابی شیڈیول الیکشن سے 54 روز پہلے جاری کیا جائے گا. انتخابی شیڈیول سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ 8 فروری سے پیچھے 54 دن کا حساب لگا لیں تو اس کے مطابق الیکشن سکیجول جو ہے اس دن جاری کر دیا جائے گا. ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران عدلیہ یا بیوروکریسی سے لینے سے متعلق سوال پر چیف الیکشن کمشنر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نو کامنٹس, یہ انہوں نے بات کہی. اچھا, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے, تو اس کے اوپر مزید کنفیوژن جو ہے وہ یہ جو کہ جی نیا چیئرمین پی ٹی آئی کا کون ہوگا, اس کے اوپر مزید کنفیوژن چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے والوں کو روکنے کا کہا ہے. لطیف کھوسہ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کاغذ پر اور قانونی طور پر پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان ہوں گے, لیکن فیصلے اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے ہوتے آئے ہیں. چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ہی ملے. بہت سے وکیلوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے درخواست دے رکھی ہے اور لطیف کھوسہ نے اب تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کی. اگر انہوں نے ٹکٹ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی طور پر درخواست کی ہے تو اس بارے میں چیئرمین نے مجھے کچھ نہیں بتایا. سنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو the confusion still goes on. اچھا, اس کے علاوہ اب ذرا میں آپ کو دیگر لوگ بتا دوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتوار کو ہونے جا رہے ہیں. آج آخری دن ہے اس کے لیے نامینیشن جمع کرانے کا, اور اب جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں شام کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ابھی تک صرف اور صرف گوہر خان صاحب نے جو ہے وہ چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنے پیپرز جمع کرائے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. اور دیگر افراد بھی موسٹ پرابلی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بلا مقابلہ ہی ہو سکتا ہے کہ الیکٹ ہوں. میں آپ کو دیگر نام بتا دیتا ہوں. بیسکلی مرکزی صدر کے لیے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب امیدوار ہوں گے اس عہدے کے لیے, پہلے بھی وہی تھے. اور سیکرٹری جنرل کی نشست پر عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے پیپرز فائل کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے پنجاب کی صدارت کے لیے وہ اپنے پیپرز جمع کروا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جنرل سیکرٹری کی نشست جو ہے حماد اظہر اس کے لیے میدان میں اتریں گے.
خیبر پختونخوا کی صدارت پی ٹی آئی کی علی امین گنڈاپور کو دی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کی سیکرٹری جنرل کی نشست پر علی اصغر امیدوار ہوں گے. سندھ کے صدر کے طور پہ حلیم عادل شیخ جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن اتوار کے روز منعقد کیے جائیں گے اور الیکشن مرکز اور صوبائی سطح کی قیادت کے لیے منعقد کیے جائیں گے. ووٹرز جو ہے وہ آن لائن ایپ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے اور آج رات تک جو ہے وہ تمام امیدواروں کے نام جاری کر دیے جائیں گے جنہوں نے اپنے پیپرز جمع کروائے ہوں گے. ملک بھر سے رجسٹرڈ افراد آن لائن ایپ کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے سکیں گے. تو اس طرح یہ الیکشنز جو ہیں وہ منعقد کیے جا رہے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا وہ جو نند اور بھاوج کا مسئلہ جو ڈسکس ہو رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے سے. علیمہ خان صاحبہ آج جب کورٹ میں آئیں تو ان سے وہاں پہ میڈیا نے سوالات کیے. تھوڑا سا آج غصے میں دکھائی دیں جب ان سے تھوڑا زیادہ گرل کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا مسئلہ کیا ہے، ایک آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے. اس پہ انہوں نے کہا میں نے آڈیو تو نہیں سنی، ہم کورٹ سے نکل کر آ رہے ہیں، مجھے انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ کھوسا صاحب اور بشرا بی بی کی کوئی بات ہو رہی ہے، میری بات سنیں. کل آپ کی اور آپ کی بیگم کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، پھر آپ کہیں گے ہم نے تو ذاتی بات کی ہے. اب لوگوں کے گھروں کی باتیں نکال کر ٹی وی پر ڈال دینا، اور ایک وکیل اور کلائنٹ کی تو کانفیڈینشیل بات ہوتی ہے، تماشا تو نہیں اس کا بنانا چاہیے، یہ انہوں نے کہا. پھر ان سے سوال ہوا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی اور بشرا بی بی کی کوئی مخالفت ہے. اس پہ انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو، آپ شاید 18-20 سال کے بچے ہو، آپ نئے نئے آئے ہو، آپ نے شاید سنا نہیں، وہ پوچھ چکے ہیں یہ سوال. اب اس جواب سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی اریٹیٹ ہو رہی ہیں اس سوال سے. پھر ان سے سوال ہوا آپ کو لطیف کھوسا سے ملنے نہیں دیا جا رہا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا لطیف کھوسا کے ساتھ ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ سب یہ جو آڈیو کا پوچھ رہے ہیں، عمران خان کا کم پوچھ رہے ہیں، تماشا بنانے کا زیادہ پوچھ رہے ہیں، آپ کاش کیس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. ضروری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا یا نہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ والا تماشا تو ختم کیا. آئندہ اب میرے سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ چیئرمین بن رہی ہیں یا بی بی چیئرمین بن رہی ہیں، یہ تو اب ختم ہوا، شکر ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے اس کے اوپر رد عمل تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی. شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری عمران خان صاحب کی بہنیں جوڈیشل کمپلیکس پہنچی. جج صاحب نے استفسار کیا کہ کیا اڈیالہ جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے. عدالتی عملے نے جج صاحب کو کہا کہ جی ابھی تک جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جج صاحب نے کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں. وکیل علی بخاری جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی حد تک کوئی رپورٹ نہیں ہے، انہیں تو پیش کریں. بیرسٹر تیمور ملک نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آج عدالت پیش کرنا چاہیے تھا. جج صاحب نے وکیل کو کہا کہ آپ گزشتہ سماعت کا فیصلہ پڑھیں. وکیل اصفائی نے کہا کہ عدالت کا 23 نومبر کو عمران خان شاہ محمود قریشی کی پروڈکشن کا آرڈر تھا، پھر خصوصی عدالت نے اپنے ہی آرڈر پر نظر ثانی کر دی. جج صاحب نے کہا کہ آپ 28 نومبر کا آرڈر پڑھیں، آپ کی تمام باتوں کا جواب مل جائے گا. وکیل اصفائی سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ اڈیالہ جیل ممنوع علاقہ ہے جہاں ویڈیو اور فوٹوگرافی ممنوع ہے. یہ طے ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی. جج صاحب نے پوچھا کہ جی کیا خطرات کے حوالے سے دیکھنا عدالت کا اختیار ہے. وکیل نے کہا کہ جی آپ کو جیل کو عدالت ڈکلیئر کرنے کے ساتھ اس کو غیر ممنوع جگہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا. جج صاحب نے کہا کہ بالکل ہوگا اور صحافیوں کی موجودگی بھی جیل میں ٹرائل کے دوران ہوگی. وکیل نے کہا کہ جی آپ کا آرڈر مکمل نہیں ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا. اس آرڈر میں وجوہات کا ذکر موجود نہیں کہ آخر کیوں جیل میں سماعت ہو رہی ہے. وزارت قانون نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. خصوصی عدالت ہائی کورٹ کے احکامات کی پابند ہے. جج صاحب نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. خصوصی عدالت جیل میں ٹرائل کرنے کی پابند تھی لیکن سماعت جیل سے مشروط ہے. میں وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہا ہوں. اگر نوٹیفیکیشن نہ آیا تو میں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس جاری کروں گا. وکیل نے کہا کہ جی عدالت ہی ادھر لے جائیں. جج صاحب نے کہا کہ جی عدالت لے چلیں گے، جیل میں فکر نہ کریں. وکیل نے کہا کہ جی خصوصی عدالت کے گزشتہ آرڈر کے بعد عمران خان شاہ محمود قریشی کو قید رکھنا غیر قانونی ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کا آج انتظار کر لیں. جج صاحب نے کہا کہ دھوپ سیکیں، نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. دوران سماعت عمران خان صاحب کی بہنیں روسٹر پر آ گئیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی جج صاحب نوٹیفیکیشن کب آئے گا. جج نے کہا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن اگر نہیں آیا تو میں منگوا لوں گا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کمرہ عدالت کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں. وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع ہو چکا ہے. کل تک سائفر کیس کی سماعت مقرر کی ہے. وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، کیس کی سماعت کل کے لیے رکھ لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کرنا ہے. وکیل علی بخاری نے استدعا کی کہ نوٹیفیکیشن کیا ہے ہمیں بتا دیں. عدالتی عملے نے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا.
وکیل نے کہا کہ ہفتے کا دن ہمارے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی وکلا نے کل سماعت مقرر کرنے پر اعتراض کیا. وکیل نے کہا کہ ہفتے کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بند ہوتی ہے لیکن ٹرائل کورٹس میں ہمارے کیسز ہوتے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی نوٹیفکیشن میں تحریر کیا گیا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ آج ہی اڈیالہ جیل میں سماعت مقرر کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہ میں تو آج ہی اڈیالہ جیل میں سماعت مقرر کرنے کے حق میں ہوں. پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے 5 دسمبر تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی اور عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. پروڈکشن سے متعلق درخواست سے سماعت بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں جیل ٹرائل کے حکم نامے کے خلاف اب درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت نے 23 نومبر 2023 کو حکم دیا کہ 28 نومبر کو ملزمان کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا جائے. عدالت نے 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا حکم دے دیا. 23 نومبر کے حکم نامے کی موجودگی میں 28 نومبر کا حکم نامہ غیر قانونی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت 23 نومبر 2023 کے حکم نامے پر عمل درآمد کروائے. اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا اندیا دے دیا ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے چکی ہے. کیس کی مزید سماعت 2 دسمبر کو صبح 9 بجے جیل میں ہوگی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. گزشتہ سماعت پر عدالت نے آئی جی اور حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں جیل ٹرائل کا حکم دیا تھا. چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کی تھی جبکہ وزارت قانون نے 29 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری کیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کا 30 نومبر کو خط عدالت میں موصول ہوا اور اب 28 نومبر کے حکم کے مطابق سائفر کیس میں جیل ٹرائل ہوگا. اچھا جی، اب آ جائیں وہ جو نئی مصیبت عمران خان صاحب کی شروع ہو گئی ہے وہ کیا معاملہ ہے. بیسکلی نیب کی ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جو ہے مبینہ کرپشن کیس، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں اب دائر کر دیا ہے. سو آفیشلی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اب یہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. رجسٹرار آفس کی جانچ پڑتال کے بعد نیب کی جانب سے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا یہ ریفرنس دائر ہوا ہے. ریفرنس جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کو ملزم نامزد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت 8 ملزمان کو ریفرنس میں نامزد کیا گیا ہے. فرا گوگی کو بھی ان کو بھی فرا خان ان کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملزمان کی فہرست میں بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کا نام بھی شامل ہے. گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں درخواست سے ضمانت بعد گرفتاری جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اچھا، اس کے اندر اس ریفرنس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاموشی سے جو ہے وہ اس طرح یہ فائدہ پہنچایا گیا اور جب القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو زمین ہے یہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے، اس ریفرنس میں کہا گیا ہے تب تک القادر ٹرسٹ بنا بھی نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی. یہ ریفرنس کے اندر یہ سارا کچھ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف یہ نہیں، ایکچولی یہ خبر جو ہے وہ میں ایکسپریس سے پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر دیگر جو نام ملزمان ہیں ان کے نام نہیں لکھے ہوئے. اس میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کا نام بھی شامل ہے. ایکسپریس نے یہ نام نہیں لیا، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے بشرا بی بی اور خاور مانکا کی طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے اعتراضی درخواست پر سماعت کی. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میری اس درخواست پر اعتراض لگا تھا، میں نے دلائل دیے، فاضل جج نے اعتراض دور کر دیے. یونین کونسل کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. عدالت نے کہا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، درخواست دائر نہیں کر سکتے. طلاق نامہ عدت پر اعتراض صرف فیملی ممبران کر سکتے ہیں. آپ کو بشرا بی بی کی عدت پوری نہ ہونے کا کیسے پتہ ہے؟ وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ میں نے خبروں میں سنا ہے. عدالت نے کہا کہ آپ نے خبریں دھیان سے نہیں سنی ہوں گی. جج صاحب نے کہا آپ طلاق نامہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، یہ فیملی ممبران کا حق ہے. بعد میں عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی. انصار عباسی صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری دی ہے اور وہ عمران خان صاحب اور فوج سے متعلق ہے. اب لکھتے ہیں سٹوری کے اندر کہ اب کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے جس کے بارے میں انہیں بہت سو نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ویسے تو تحریک انصاف کے لیے جلسے جلوس کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے چند ایک جلسے کیے جن سے پارٹی کے نئے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے خطاب کیا. ان جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہداء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے. اس پر میری شیر افضل مروت صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان لڑائی کے تاثر کو ختم کیا جائے اور ایسے تمام افراد کو پارٹی اور پارٹی کے سوشل میڈیا سے نکال باہر کیا جائے جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ایسے کسی عمل میں شریک ہیں. تو بھائی شہباز گل صاحب کی تو پھر چھٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ تو ادھر سے امریکہ سے بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا جی مروت صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے، اور فوج کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں جن کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ مروت صاحب نے کہا کہ اب تحریک انصاف کے جلسوں جلوسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونجیں گے۔ چلیں دیر آئے درست آئے، امید ہے کہ عمران خان پاک فوج زندہ باد کے اپنے نئے بیانیے پر کھڑے رہیں گے اور پھر سے فوج سے اس لڑائی کو دوبارہ نہیں شروع کریں گے جس نے ان کو اور ان کی جماعت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نئے بیانیے کا مقصد کیا ہے اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوشش ہو کہ اس سے آئندہ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے کچھ بہتر سپیس مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان واقعی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں۔ وجہ جو بھی ہو، عمران خان کو اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور اپنی سیاسی جماعت کے سیاسی مستقبل سے دلچسپی ہے تو اپنی گزشتہ 1-1.5 سال کے بیانیے کو نہ صرف دریابت کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ووٹروں سپورٹروں کے ذہنوں میں بھرے فوج مخالف زہر کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال ویسے یہ ختم ہو سکتا، یہ میری اپنی رائے ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتا میری نظر میں۔ اس پوری جنریشن کے دماغوں کے اندر دیکھیے، آپ اگر ایک اٹھا کے دیکھیں نا، پچھلے 10-11 سال کے اندر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، انہوں نے جب کسی کے اگینسٹ نفرت ڈیولپ کی ہے نا، تو ان لوگوں کے لیے وہ ان کے پارٹی کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو پکا کر لیتے ہیں، وہ پھر ہٹتے نہیں اس سے، کیونکہ اتنی جو ہے وہ فورس کے ساتھ اور ہیمرنگ کے ساتھ وہ نفرت ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے۔ میڈیا ہو جائے، جرنلسٹ ہو جائیں، جو حریف پولیٹیشنز ہیں، جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف ہیں، ان کے حوالے سے ہو جائے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، جس چیز کے اوپر اگر عمران خان صاحب نے اس پہ فتویٰ دے دیا نا کہ جناب یہ میں اس کے خلاف ہوں، تو پھر ان لوگوں کو پھر آپ ہٹا نہیں سکتے۔ اب اسی طرح اس ساری چیز کے جو آخری وکٹم تھی نا وہ تھی فوج۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو جنرل باجوہ کے اگینسٹ یہ جو کام سٹارٹ کیا تھا، میر جعفر صادق، اور اس کے بعد کرتے پھر وزیر آباد کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سرونگ آفیسرز کے نام لے کے جو ہے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی ڈرٹی ہیری اور ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ کرتے یہ اس حد تک انسٹل ہو چکا ہے ان لوگوں کے دماغوں میں، اب اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے کہ اس کا کچھ کر سکیں۔ بلکہ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب کسی کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں نا، وقت آنے پہ اپنے مفادات کے لیے بے شک وہ یو ٹرن لے لیں، بے شک اس شخص کو اس کے بعد جو ہے جس کو وہ ماضی میں نفرت کرتے رہے ہیں، بے شک اس کو وہ پارٹی کے ساتھ یا اٹیچ کر لیں یا اتحاد کر لیں، پھر خیر ہے، پھر کچھ نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد یہ تعویلیں دینا شروع کرتے ہیں کہ نہیں عمران خان نہیں بدلا، وہ بندہ بدل چکا ہے، وہ بندہ اب راہ راست پہ آ گیا، اس لیے عمران خان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ رشید کو چپڑاسی کہتے تھے، شیخ رشید کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا۔ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، مطلب صدر تو ہیں ہی لیکن اب وہ باقاعدہ اپنے نامنیشن پیپرز بھی جمع کروا رہے ہیں صدر کے الیکشن کو لڑنے کے لیے۔ تو مطلب پوری ایک ہسٹری، ایم کیو ایم کو ایک زمانے میں دنیا جہان کی مطلب بری چیزیں یہ کہا کرتے تھے، حکومت میں چونکہ ان کا ساتھ چاہیے تھا ان کو ساتھ ملا لیا۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے عمران خان صاحب کی کہ نفرت پہلے یہ بھرتے ہیں لیکن وقت آنے کے اوپر جو ہے اسی شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فوج کے حوالے سے جو ڈیولپ کر دیا ہے، اور یہ اس سٹوری کے مطابق اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوانے ہیں، اور وہ ضروری ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آگے الیکشن آ رہے ہیں اور اب آپ کو سپیس چاہیے، تو موقع پرست انسان ہے اور موقع کی مناسبت سے جو ہے نا پھر اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی کو بدل بھی لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بیرون الملک جانے کے لیے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ ایک ہفتے میں نام نکال کر ڈپٹی رجسٹرار کو رپورٹ پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور ان کا نام پی سی ایل لسٹ میں سے ڈالا گیا تھا، اب نکالنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلاؤ گراؤ اور تشدد کے مقدمے میں گرفتار صنم جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 15 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے صنم جاوید کے خلاف زمان پاک پولیس آپریشن کے دوران جلاؤ گراؤ اور تشدد کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے خدیجہ شاہ کے شوہر جہازیب امین کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ کابینہ کے اجلاس کے لیے سمری بھجوا دی ہے، مہلت دی جائے، اور آئندہ سماعت جو ہے 5 دسمبر تک ملتوی ہو گئی۔ ایک جو بڑی پریشان کن خبر ہے خدیجہ شاہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایف آئی اے نے اس کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ خدیجہ شاہ کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اللیجڈلی۔ ایف آئی اے نے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے متعلقہ بینکوں سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ تمام ریکارڈ آنے کے بعد خدیجہ شاہ سے باقاعدہ طور پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔
ذرائع ایف آئی اے کے مطابق خدیجہ شاہ سے جیل میں انویسٹیگیشن کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی بیرون ملک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے. خدیجہ شاہ سے آمدن ذرائع کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. تو خدیجہ شاہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک نئی پرابلم شروع ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.